دریا راوی میں شادرہ اور جسٹر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان، شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، عوام غیر ضروری سفر پر دریا سے قریب نہ جائیں، ریلیف کمشنر کی اپیل۔ ہیڈ قادرآباد میں پانی کے دباؤ میں کمی، بند کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ریسکیو ٹیمیں 24 گھنٹے سرگرم۔ پنجاب میں دریاؤں کے اونچے درجے کے سیلاب سے 6 لاکھ سے زائد افراد متاثر، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور بنیادی ڈھانچہ تباہ، چناب، ستلج اور راوی کے کنارے 600 سے زائد دیہات زیر آب، سیالکوٹ، ناروال، قصور، بہاول نگر، جنگ، اوکاڑا سمیت متعدد اضلاع متاثر، شاہراہیں، پل، بستیاں زیر آب، کرتارپور کمپلیکس اور درجنوں دیہات سیلاب کی زد میں، ریسکیو اور امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر آباد میں نالا پلکھو میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، متعدد علاقے زیر آب۔ وزیر آباد میں نارا پلکھو میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، متعدد علاقے زیر آب، ریلوے آپریشن معطل، نارووالا اور سیالکوٹ جانے والی تمام ٹرینیں بند، ریلوے اسٹیشن مسافروں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیے گئے، سیالکوٹ میں تعلیمی ادارے بند، چنیوٹ کے دیہات بچانے کے لیے لاہور روڈ پر کٹ لگانے اور بند پر بارود نصب کرنے کا فیصلہ۔ پسرور کے علاقے نالا ٹیک میں شدید سیلاب، درجنوں دیہات زیر آب، ظفروال میں 4 افراد جاں بحق، نالا پلکھو اور دریا تبی میں ریسکیو آپریشن جاری، 243 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شکر گڑھ میں 25 افراد کی کامیاب ریسکیو پر انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیالکوٹ میں جنوبی جانب سے سیلابی پانی داخل، سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن رات 10 بجے تک معطل، CMA کا نوٹم جاری، تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے آج 28 اگست کو بند رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب اصغر علی نے تعلیمی ادارے بند کرنے کے احکامات جاری، بندش کا مقصد طلباء، اساتذہ اور اسٹاف کی حفاظت کو یقینی بنانا، تمام متعلقہ حکام اس حکم نامے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $6 لاکھ کی ہنگامی امداد کا اعلان، امدادی کارروائیاں جاری، مونسون بارشوں اور سیلاب سے اب تک 798 افراد جاں بحق، ہزاروں زخمی بے گھر ہو گئے، صورتحال سنگین، UN کا عالمی برادری سے پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور فوری مدد کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سیلاب سے متاثرہ نالوار اور سیالکوٹ کا دورہ کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعظم کو فضائی معائنے کے بعد امدادی کارروائیوں اور بحالی کے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مجوزہ دورہ گلگت بلتستان سیلابی صورتحال کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری، 2 جوان شہید، 28,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ DGISPR نے کہا پاک فوج کے 29 میڈیکل کیمپ، 225 ٹن راشن تقسیم، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سڑکیں بحال، کرتارپور میں ریسکیو آپریشن جاری، پیشگی وارننگ سسٹم نے بروقت انخلا ممکن بنایا۔ وزیر اعظم صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں، نقصانات کا تخمینہ جلد لگا لیا جائے گا، عطا تارڑ کا بیان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری، 6 لاکھ سے زائد شہری متاثر، 3 دریاؤں میں سیلاب سے 769 موضع جات زیر آب، 263 ریلیف اور 161 میڈیکل کیمپ قائم، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، پاک فوج، ریسکیو انتظامیہ اور دیگر ادارے متحرک، متاثرہ خاندانوں کی مکمل بحالی وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن قرار۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا سیلابی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا یہ وقت متحد ہو کر زندگیاں بچانے کا ہے، پنجاب کے ساتھ اضلاع میں دریا ستلج، راوی اور چناب کے سیلاب سے شدید خطرہ، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور، PDMA اور NDMA کا ریلیف آپریشن جاری، 5100 افراد اور 1700 جانور محفوظ مقامات پر منتقل۔
الخدمت فاؤنڈیشن کا رضاکار بن کر سیلاب متاثرین کی مدد کریں، حافظ نعیم الرحمان کی اپیل۔ شمالی علاقے کے بعد پنجاب سیلاب کی زد میں الخدمت کے ریسکیو آپریشن جاری، تمام سیاسی جماعتوں سے وابستہ افراد کو متاثرین کی مدد کے لیے متحد ہونے کی دعوت۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا الزام، بھارت نے جان بوجھ کر پاکستان کی طرف پانی چھوڑا، آبی دہشت گردی کا مرتکب ہوا، بھارتی آبی جارحیت خطرناک ہے۔ نریندر مودی کا بزدلانہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا، آبی دہشت گردی کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے گا، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فوری نوٹس لیں، کامران ٹسوری کا بیان۔ بھارت کی پانی چھوڑنے سے پنجاب کے دریاؤں میں شدید سیلاب، لاکھوں افراد متاثر اور 22 جان بحق ہو چکے۔ دریا راوی، چناب اور ستلج میں پانی کی سطح بلند، متعدد دیہات زیر آب، ریسکیو آپریشن جاری۔ نالا ڈیک بفرنے سے ظفروال اور پسرور کے کئی دیہات تباہ، زرعی اراضی اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ، بڑا نقصان ہوا۔ بلوچستان میں 30 اگست سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان، مساخیل، دکی، لورا لائی، کوہلو سمیت دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کی سیاحوں اور مسافروں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فصلوں اور نقصانات کی تفصیل طلب کر لی، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب بھر میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری جاری۔ مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کو مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے مانسون بارشوں کے 9ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا، 29 اگست سے 2 سپتمبر تک پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، خراب موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ڈی جی پی ڈی ایم اے کا شہریوں سے اپیل۔ پاکستان رینجرز کا ناروال میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری، اس کروڑ سے 60 افراد کو پنجاب رینجرز نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پنجاب رینجرز سے سیلابی ریلے میں پھنسے افراد کے انخلا میں مصروف، امدادی کارروائیاں جاری۔ سیلاب متاثرین کی مدد کو پاک فوج کا جذبہ، جان و مال کی حفاظت میں مصروف، پاک فوج کے جوانوں نے بچوں بزرگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کا آپریشن جاری رکھا۔ پاک فوج سرحدوں کی محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کے جان و مال کی بھی ضمانت کی۔